اب معاف کرنا کیسا ہوتا ہے؟ معاف کر کے پہ ذکر نہ کیا جائے اس بات کا. یہ نہیں کہ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے معاف کیا، اب جہاں گیدرنگ میں بیٹھے اس بات کا ذکر شروع، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، خیر میں نے معاف کیا. تو یہ معاف نہ کیا. اگر معاف کیا ہوتا تو یاد نہ دلا رہے ہوتے، یا اس شخص کو شرمندہ کرنا کہ یاد ہے تم نے کیا کیا تھا، یاد ہے تم نے کیسی کیسی میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، لیکن یاد ہے نا میں نے تم کو معاف کر دیا تھا. یہ یاد دلایا تو یہ کیا معاف کیا؟ یہ معاف کرنا نہ ہوا. عافینا عن الناس، درگزر کر دیتے ہیں، بس بھول جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں خود مجھ کو بھی نہ یاد رہے اور اگلے کو تو کبھی یاد نہیں دلاتے. اور ایک اور ان کی خوبی بتائی گئی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب کوئی ان سے فحش کام یا کوئی بلنڈر ان سے ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے نفس پر، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں. فعلوا کے لفظ کو دیکھیں، عملو نہیں کہا، عمل کرتے ہیں. فعلوا کہا کہ ہو جاتا ہے. عمل میں تو پلاننگ شامل ہے، ارادہ شامل ہوتا ہے عمل کرنے میں، سوچ سمجھ کے انسان عمل کرتا ہے. فیل کیا؟ انوالنٹریلی، غیر اختیاری طور پہ. کوئی حالات ایسے ہو گئے، کوئی جذبات کے رو میں بہہ گئے، کوئی ارادہ نہیں تھا، بس سلپ ہو گئے، زبان پھسل گئی، عمل برقرار اچھا نہ رہ سکا، لیپس آ گیا، خطا ہو گئی. فعلوا، کر بیٹھتے ہیں، جان کے نہیں کرتے. یہ بھی ان کی ایک صفت ہے کہ جان بوجھ کے ارادہ کر کے تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا منتقد ہو، لیکن انسان ہونے کے ناطے پاؤں پھسل جاتا ہے، اس کا غلطی ہو جاتی ہے. تو جب کوئی برائی ہوتی ہے فوراً استغفار کرتے ہیں. یہ کتنا خوبصورت آپ دیکھیں یہاں پر طریقہ ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اصرار نہیں کرتے اس پر جو انہوں نے فیل کیا ہوتا ہے، جو کام کیا ہوتا ہے، جو فیل ہو گیا ہوتا ہے غیر اختیاری طور پہ. چونکہ ان کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی، اپنا ارادہ شامل نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ اصرار بھی نہیں کرتے اپنی برائی کے اوپر. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ کتنا پیارا انداز ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، علم کس بات کا ہے ان کو؟ کہ ہم سے جو یہ فیل ہوا یہ بڑا غلط تھا، یہ ہم سے ہونا نہیں چاہیے تھا، اس کو جانتے ہیں. تو گناہ ہوتا ہے غیر اختیاری طور پہ، ان پلانڈ ہو جاتا ہے، اور استغفار اختیاری، ارادہ کر کے استغفار کرتے ہیں. یہاں فاحشتن کے لفظ کو دیکھیں، مراد ہے وہ گناہ جس کا نقصان دوسروں کو پہنچے، اس کو بھی فاحشتن کہا جاتا ہے. مثلا گالم گلوچ کرنا، مار پٹائی کرنا، یہ بھی فحش کی کیٹیگری میں بات آتی ہے. اور بے حیائی کے لیے، شیم لیسنس کے لیے، لیوڈیٹی کے لیے تو لفظ فحش آتا ہی ہے. کوئی obscene کام بھی اگر ہو جائے تو فوراً خیال آ جاتا ہے وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. یا کوئی بلنڈر ہو جائے، خطا ہو جائے تو بھی اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن، کہ سب کے سب بنی آدم نہایت خطا کار ہیں. وخیر خطائین توابون، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو کہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. ندامت ہو، پچھتاوا ہو اپنے قصور پر کہ مجھ سے کیوں یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے کیوں گناہ ہو گیا. ندامت اور پچھتاوا جب انسان کو کسی بات پر ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرتا. جیسے ہمارے جسم کے چھپے ہوئے حصے پہ اگر کوئی عیب ہو، ہم کبھی کھول کھول کے لوگوں کو نہ بتائیں، اس لیے کہ ہمیں شرم آتی ہے اس کے اوپر. ہم نہیں چاہتے کہ میرا عیب کسی کو پتا چلے. تو اسی طرح اگر کردار میں یا عمل میں کوئی عیب آ گیا تھا، اس پر بھی انسان کو اسی طرح شرمندگی ہوتی ہے. وہ بالکل نہیں چاہتا کہ میرے کردار کی یہ کمزوری یا میرا یہ عیب کسی کو نظر آئے یا کسی کو پتا چلے. اگر ہمارے جسم میں کوئی عیب ہوتا ہے یا کہیں ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہم ظاہر عام لوگوں کو تو نہیں دکھاتے. کس کو دکھاتے ہیں جا کر؟ صرف ڈاکٹر کو، صرف ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ کوئی علاج چاہ رہی ہیں، کوئی اچھا مشورہ چاہ رہی ہیں، تو کسی ایک آدھ کے سامنے ڈسکس کیا جا سکتا ہے جس پر کہ آپ کو بھروسہ ہو. اس لیے کہ آپ اصلاح کروانا چاہ رہی ہیں اپنی، تو ذکر کر دیں، ورنہ عام لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ان باتوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب انسان اپنے کسی گناہ کا، اپنی کسی غلطی کا، اپنی کسی خطا کا تذکرہ کھلے عام لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو لوگوں کے اندر بھی گناہ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے.
اس کی برائی اتنی برائی محسوس نہیں ہوتی، اور اپنے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوا، اتنی دفعہ ذکر کیا اس کا کہ پھر اب وہ گناہ جو ہے وہ کوئی بڑی چیز نہیں لگتی. دوسروں میں بھی گناہ کا احساس ہلکا پڑنے لگتا ہے، اپنی نظروں میں بھی گناہ کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے. بہت سارے لوگ اگر ایک برا کام کر رہے ہوں تو وہ کام اتنا برا نہیں لگتا، قابل قبول لگتا ہے، اور قابل قبول سے بڑھ کر اگر پھر اس برائی کا چرچا ہوتا رہے تو وہ قابل قبول سے بڑھ کر پسندیدہ بھی ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے، گناہ کو لوگ پہلے ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ یہ گناہ کریں گے. مثال کے طور پہ آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، جیسے اب وہ خطا ہوئی نا، جان بوجھ کے نہیں کی، بس الارم نہیں بجا یا کوئی اور وجہ ہو گئی، فجر نہیں پڑی، اتنی آپ کو تکلیف ہے، اتنی آپ کو شرمندگی ہے، کوئی حد نہیں. جب آپ کی آنکھ کھلی آپ نے پڑھ لی، اب آپ بیٹھی ہیں اس ندامت و شرمندگی کے احساس میں کہ میں اٹھ نہ سکی فجر کے وقت. اتنے میں دو آپ کی فرینڈز آئیں، ان دونوں نے آپ سے کہا کہ آج ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی. کیا فیلنگ آئے گی آپ کو؟ آپ کو ذرا سا اطمینان محسوس ہوگا، آپ کو یہ اطمینان محسوس ہوگا کہ چلو کوئی بات نہیں، میری ہوئی تو ان کی بھی تو ہو گئی. اور تین لوگ آپس میں جب مل کر بیٹھیں گے لگے گا کہ ہاں چلو کوئی بات نہیں. اب اسی طرح کوئی شخص ہے جس کو آپ بہت اہمیت دیتی ہیں، آپ کی نظر میں اس کا بڑا مرتبہ ہے، وہ آپ کے سامنے آ کر اس طرح کی بات کہتا ہے کہ میری نماز فجر کی قضا ہو گئی. خیال آئے گا لو جب ان کی ہو سکتی ہے تو ہماری کیا حیثیت. تو یہ ہر طرح سے چیز جو ہے وہ نہایت نیگیٹو ہو جاتی ہے. اپنے گناہوں کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرے انسان. تو توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے. جب اللہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اس کو بھول جائیں، نہ ذکر کریں اس کام کا دوبارہ، نہ اس کام کے پاس جائیں. وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے. گناہ کر کے پھر جسٹیفائی کرنا اس برائی کے اندر شدت پیدا کر دیتا ہے. گناہ کرنا یہ انسانیت ہے، آدمیت ہے، اور گناہ کر کے استغفار کرنا یہ بھی آدمیت ہے. گناہ کرنا اور گناہ پہ اڑ جانا، اصرار کرنا اس گناہ پر کہ یہ میری مجبوری ہے، یہ میری ضرورت ہے، تو یہ چیز تو پھر ابلیسیت ہے. ابلیس نے یہی تو کیا تھا، خطا اس سے بھی تو ہوئی تھی لیکن وہ اڑ گیا. اس نے اصرار کیا کہ جو میں نے کام کیا ٹھیک کیا. تو گناہ کر کے گناہ کو جسٹیفائی کرنا یہ چیز انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں. ندامت بہت ضروری چیز ہے. اب مثال کے طور پہ ایک زمانہ تھا کہ آپ ایک خاص قسم کے لباس پہنا کرتی تھی، شعور نہیں تھا، کوئی آپ نے ایسا لباس پہنا، آپ لوگوں کے سامنے بھی، نامحرم کے سامنے بھی چلی جاتی تھی، پتہ نہیں تھا. اب اللہ نے شعور دیا، ایمان دیا، تقویٰ دیا، اب حال حلیے میں تبدیلی آ گئی. اب اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے یا دوسروں کے سامنے بیٹھ کے اس کے تذکرے مت کیجیے کہ میں یوں پہنا کرتی تھی، میں یوں اوڑا کرتی تھی. یا اپنی پرانی تصویریں سنبھال کے رکھنا اور وقت پڑنے پر نکال کے آہیں بھرنا اس کو دیکھ کر کہ وہ کتنی اسمارٹ لگتی تھی نا ایسے پہن کر. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ اب جو حلیہ بدلا تو اس کا مطلب ہے پچھلے گناہ پر شرمندگی نہیں ہے، بلکہ اس سے مزہ لے رہے ہیں، اس پچھلی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر 18 سال کی عمر میں ہدایت نہیں ملی، ورنہ جب سے یہ حال حلیہ ہو جاتا میرا. اور بلکہ خیال دماغ میں آئے کہ ہدایت تھوڑا اور ڈیلے ہو کر ہی ملتی، ابھی عمر ہی کیا ہے میری، 55 سال کی تو ہوں، ابھی تھوڑا سا مزہ اور کر لیتی اس کے بعد ہدایت ملتی. تو یہ کیا ہے، یہ شرمندہ ہونا تو نہ ہوا. تو یہ گناہ کو انجوائے نہ کرے. اتنی اذیت ہو انسان کو، جیسے انتہائی حماقت کی کوئی بات کر کے انسان سوچتا ہے کہ اللہ سب بھول جائیں، کسی کو نہ یاد رہے کہ مجھ سے کیا حماقت ہو گئی تھی اس وقت. اسی طرح انسان چاہے کہ اللہ جنہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہے یا جانتے ہیں کسی کو یاد ہی نہ رہے نا کہ وہ کیا تھا میرا حال حلیہ، سب بھول جائیں. اور خود انسان کے اپنے سامنے اگر کوئی ڈسکس کرے اس کی پچھلی زندگی، اس کی پچھلی حرکتوں کو، تو سخت افسوس اور شرمندگی ہو. انجوائے کرنا تو بہت دور کی بات، دل چاہے کہ اللہ دوبارہ سے پیدا ہو جائیں، اب دوبارہ ہم وہ سب کچھ نہ کریں جو ہم نے لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے کر دیا. یہ فیلنگ آنی چاہیے. ان کے بارے میں فرمایا آیت 136، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی،
وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا. عاملین کرنے والوں کا ذکر ہے. صرف تمنا کرنے کی بات نہیں، پھر عمل بھی کریں، پھر سدھار بھی لیں اپنے آپ کو. مسند احمد میں حدیث ہے، مضمون یہ ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں انسان کو آخری دم تک بہکاؤں گا، موت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ انسانوں کو آخری دم تک معاف کرے گا. اللہ بھی معاف کرتا رہے گا. تو استغفار کی عادت ڈال لیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی ہر فکر، ہر پریشانی کو دور کر کے اطمینان عطا فرمائے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا اس کو خیال بھی نہ گزرا ہو. تو اس قدر استغفار کے فائدے ہیں. دنیاوی فائدے بھی بتا دیے گئے حدیث میں، اور یہاں ہم نے قرآن کے اندر آخرت کا فائدہ بھی دیکھ لیا کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا. آگے فرمایا آیت 137 138، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم سے پہلے بہت سے گزر چکے ہیں لوگ، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو جھٹلایا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. سنن مطلب واقعات، طریقے، راہیں، امتیں. سنن کا مطلب وہ طریقے، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جن کے تحت اللہ قوموں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اللہ کس طرح نیشنز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، وہ بھی سنن ہے. بہت سے لوگ، بہت سی قومیں جب ایک حد سے بڑھ کر سرکش ہو گئیں تو ان کا برا انجام دنیا میں ان کے سامنے آ گیا. قرآن میں کچھ اقوام کے حالات بیان ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، اور اس لیے بیان اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ حالات تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں اور ان جیسے اعمال سے بچیں. اب پھر رخ مڑ رہا ہے غزوہ احد کی شکست کی طرف. آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے. کب غالب رہو گے؟ انتم الاعلون، تم اعلیٰ ہو جاؤ گے، تم غالب ہو جاؤ گے. کب؟ شرط ہے کوئی یا بلا مشروط ہے؟ کنڈیشن ہے کہ انکنڈیشنل ہے؟ کنڈیشنل ہے، مشروط ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے تو تب ہی یہ ہوگا. اب یہاں تبصرہ فرمایا احد کی شکست پر کہ کوئی بات نہیں، ایک بیٹل ہارے ہو، وار نہیں ہارے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار پوری وار تھی اور اس میں کئی بیٹلز ہوئیں. بیٹل آف نارمنڈی اور پرل ہاربر پر جو بیٹل ہوئی، مختلف بیٹلز ہوئیں. تو یہ چھوٹی سی بیٹل تھی احد. وار تو بھی چل رہی ہے، ابھی تو کفار سے حالت جنگ چل رہی ہے. اس حالت جنگ میں ایک چھوٹی سی سمجھو کہ یہ ایک جنگ ہے جو کہ تم ہار گئے ہو، پورا سلسلہ جنگ تو ابھی نہیں ہارے. بیٹل ہارے ہو، وار نہیں ہارے. اس کی وجوہات سے سبق سیکھو، لیکن دل چھوٹا مت کرو، کیونکہ رنج اور غم انسان کی ہمت کو کھا جاتا ہے. تو فرمائے ہمت مت ہارو، اپنے ایمان پر توجہ دو. جب تم لوگوں کا ایمان اللہ کے بتائے ہوئے سٹینڈرڈ پر، معیار پر آ جائے گا تو تم ہی غالب رہو گے. تو شکست ہوئی ہے، کوئی بات نہیں. فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، دل شکستہ مت ہو، غم نہ کرو. اگر کوئی دن ماتم کے لیے مسلمانوں کو رکھنا ہوتا تو احد کا دن ماتم کا دن ہونا چاہیے تھا. اتنے صحابہ کی شہادت ہوئی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. اسلام کا جو امیج بن گیا تھا، اسلام کا جو روب چھا رہا تھا کفار پر، اس پر بھی زد لگی، اس میں بھی کمی آئی. تو کئی پہلوؤں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ اب غم مت کرنا، دل شکستہ مت ہونا. پتہ یہ چلا کہ موت کا دن ہو یا شکست کا دن ہو، کوئی ایسا دن جس میں کسی کی موت ہو گئی ہو، یا کوئی ایسا دن جس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہو، کوئی غم پریشانی کا دن،
ایسے دنوں کو اللہ نے ماتم کا دن نہیں بنایا، ماتم کرنے کو ہم سے نہیں کہا رہنے دو، آگے چلو۔ اسلام فارورڈ لکنگ ہے، ماضی میں قید نہیں کرتا انسانوں کو کہ تم پیچھے مڑ مڑ کر ان تکلیف دہ یادوں کو تازہ کرتے رہو۔ اگر غم کے دن کو ہر سال منایا جائے، اس کا فائدہ بتائیے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جی اس کا فائدہ نہیں ہوتا، نیگیٹو انرجی، جی انسان کے اندر منفی جذبات آتے ہیں، نیگیٹو انرجیز آتی ہیں۔ غم انسان کی ہمت کو کھا جانے والی چیز ہے۔ تو یہ اسلام کا مزاج نہیں کہ وہ ماضی کے اندر قید ہو جائے یا لوگ پیچھے مڑ مڑ کے اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہی رہیں اور افسوس کرتے رہیں۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھو اور آگے چلو۔ اب آگے چلو، آگے فرمایا آیت 140 140 ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی محبت کرنے والی ماں، شفیق ماں، چوٹ لگنے کے بعد بچے کو بہلا رہی ہو۔ اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مسلمانوں کو، مومنوں کو سمجھا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر تم کو چوٹ لگی تو بدر میں ان کو بھی تو شکست ہوئی تھی۔ فتح، شکست، ہار، جیت، یہ تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ اچھے برے، نرم گرم حالات کو الٹ پھیر کر لاتا رہتا ہے تاکہ ذرا ایمان کا ٹیسٹ ہو جائے، دیکھ لیا جائے کہ کون دنیاوی شان و شوکت کے لیے آیا ہے اور کون آخرت کے لیے آیا ہے، کون کامیابی کا ساتھی ہے، کون سچ کا ساتھی ہے۔ تصور یہ آتا ہے انسان کو کہ حق اور کامیابی لازم اور ملزوم ہے۔ حق ہے تو دنیا میں اس کو کامیاب ہونا چاہیے، دنیا میں اس کو کامران ہونا چاہیے، فتح یاب ہونا چاہیے، یہ ہم لازمی سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو کچھ مشکل نہ ہو کہ جتنے بھی حق پر چلنے والے ہوں وہ دنیا میں سب سے زیادہ باعزت، دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہوں۔ اللہ کر سکتا تھا، لیکن پتہ نہ چلتا پھر کہ کون آ رہا ہے حق کی خاطر، سچ کی خاطر، اور کون آ رہا ہے کامیابی کی خاطر، ڈفرنس نہ پتہ چلتا۔ تو اللہ تو آزماتا ہے مختلف دن لا کر، یہ بتانا ہے ہم کو کہ حق اور کامیابی، حق اور فتح ضروری نہیں کہ ساتھ ساتھ ہوں۔ حق پر ہوتے ہوئے انسان دنیاوی طور پہ ناکام ہو سکتا ہے، حق پر ہوتے ہوئے عارضی طور پہ، دنیاوی طور پہ شکست ہو سکتی ہے، ڈیفیٹ ہو سکتی ہے۔ تو تم یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو یا نہیں، وہ اصل چیز ہے۔ اور اس طرح ایمان والوں کا ایمان بھی نکھرتا ہے، جو ایمان میں کمی کمزوری ہوتی ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور مومن اپنی کمزوری پر قابو پا کر اپنے ایمان کو اور پختہ کر لیتا ہے۔ اور دوسرا جو فائدہ کہ جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے، وہ اپنی جانیں دیتے ہیں اور اپنی جانیں دے کر شہادت علی الناس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں دے دیں اللہ کے دین کی خاطر، وہ اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر کہہ سکیں گے کہ اللہ، اس دین کی خاطر ہم نے جان تک قربان کر دی، ہم نے اپنی جان دے کر گواہی دی کہ ہم تیرے دین کو سچا جانتے ہیں۔ تو شہید کو ہم شہید کیوں کہتے ہیں اردو میں؟ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے ہم اس کو شہید کہتے ہیں نا، یعنی گواہی دے دی، جان دے کر اس نے گواہی دے دی کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو بتایا کہ اس شکست کے ساتھ کئی فائدے بھی تم کو ملے ہیں، ورنہ تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ کافروں کی طرف ہو گیا ہے۔ اللہ تو ظلم کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ ظالموں سے محبت کیوں کرے گا؟ اللہ کو ظالم پسند نہیں ہے۔ آج بھی ہم جب دنیا میں کفر کا غلبہ دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ ہمارے ایمان
دل ملانے لگتے ہیں، ڈگمگانے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر وہ لوگ ایسے ہی غلط ہوتے تو دنیا میں کامیاب کیوں ہوتے؟ بار بار ہمیں خیال آتا ہے کہ حق کامیاب ہوتا ہے، اور پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ جو کامیاب ہے وہی حق ہے، جو سکسیسفل ہے دراصل وہی حق ہے، وہی ٹروتھ ہے، تبھی تو کامیاب ہے. تو یہاں یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ باطل کبھی دنیاوی طور پہ کامیاب نہ ہو سکے، عین ممکن ہے. تو کامیابی ناکامی کو رہنے دیں ایک طرف، اصل چیز جو ہے حق اور باطل، اس کو پہچاننا چاہیے. حق اگر غالب ہے الحمدللہ ہم حق کا ساتھ دیں گے، حق اگر مغلوب ہے تو بھی ہم حق ہی کا ساتھ دیں گے. ساتھ حق کا دینا ہے. کامیابی ناکامی تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ مومنوں کی آزمائش کرتا ہے ذریعے سے. فرمایا آیت 141 وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. محص الذهب بالنار ایک محاورہ ہے، مطلب ہے سونے کو کھوٹ سے پاک کر دینا. محص الذهب بالنار، سونے کو کھوٹ سے، امپیورٹی سے پاک کر دینا، گولڈ کو امپیورٹی سے الگ کر دینا. مادہ میم ہا صاد ہے، مطلب ہوتا ہے دودھ ہلا ہلا کر مکھن نکالنا. ہم جس کو کہتے ہیں نا بلونا، دودھ کو بلونا، تو دودھ بلو بلو کر مکھن نکال لینا. تو یہاں پہ شکست کے فائدے بتائے گئے کہ ڈس ہارٹیڈ مت ہونا، دل چھوٹا مت کرنا، شکر ادا کرو کہ تم کو اچھے برے کی، کھرے کھوٹے کی پہچان ہو گئی، اچھے وقتوں کے ساتھی پہچانے گئے، مخلص لوگوں کو پتا چل گیا کہ ان کے اپنے ساتھی کون کون ہیں، اور مخلص لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا کہ میرے اپنے اندر ابھی کہاں کہاں کمی ہے، کہاں کہاں مجھے ابھی اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنا ہے. اور اس شکست سے یہ بھی ہوا کہ دنیا کی محبت دلوں سے نکل جائے، مسلمان جان جائیں، ان کا پرسپیکٹو، نقطہ نظر درست ہو جائے کہ ضروری نہیں ہے کہ حق کے ساتھ فتح ہمیشہ ملے، تو دنیا کی محبت بھی نکلے دلوں سے. اس عارضی، ٹیمپرری، وقتی فتح سے، وکٹری سے مشرکوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے. اور جب مشرکوں کے حوصلے بلند ہوئے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ جنگ احزاب میں مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے. دوسری طرف مسلمان احد کی غلطی سے اچھی طرح سبق سیکھ چکے تھے، تو غزوہ احزاب کے موقع پر پھر مسلمانوں نے کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ احزاب میں کفار انتہائی مایوس اور ناکام لوٹ گئے، اور اس کے بعد کبھی ان کی ہمت نہ ہوئی کہ مدینے پر حملہ کرتے. تو اس عارضی احد کی شکست کا فائدہ یہ ہوا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کا دشمن کھل کر سامنے آ گیا، جس کو ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ سانپ پوری طرح بل سے باہر نکل آئے، تو لہٰذا اب اس کا مارنا آسان ہوتا ہے. تو انجام کے لحاظ سے احد مسلمانوں کے لیے اچھی ثابت ہوئی. آگے فرمایا آیت 142 142 ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. اب انداز آپ دیکھیں، تسلی دے کے، تھوڑا تھپ تھپا کے، زخم پہ مرہم رکھ کے، اب ذرا سا ڈانٹا بھی جا رہا ہے مسلمانوں کو. کیا مسلمانوں، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے یہ کیا سوچا کہ یہ ملی جلی بھیڑ جنت میں چلی جائے گی؟ جیسے دنیا میں بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ لیڈر کو دیکھ کر اس کے پیچھے سارے گروپ کو کسی مقام پر داخل ہونے کی اجازت مل جاتی ہے. تو جس نے سوچا کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں شامل ہے ہی، اس لیے جنت میں اس کا داخلہ پکا ہے، تو وہ دوبارہ سوچ لے. دنیا میں تو جب ٹیم کامیاب ہوتی ہے، اجتماعی کامیابی ملتی ہے، تو انفرادی کامیابی سمجھا جاتا ہے. ٹیم کے 4 لوگوں نے بہت اچھا کام کیا، 2 لوگوں نے اچھا کام نہ کیا، لیکن وہ اچھا کام نہ کرنے والے بھی کامیاب قرار پاتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا باسکنگ ان ریفلیکٹڈ گلوری. لیکن اللہ کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں. اللہ ٹیم نہیں دیکھتا، اللہ تو انفرادی محاسبہ کرتا ہے، انڈیویجولز کو دیکھتا ہے، ایک ایک شخص کو دیکھتا ہے، اس کا ایمان کس حال میں ہے.
تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم چونکہ ساتھی بنے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب ہم جیسا کیسا بھی کام کریں ہم تو کامیاب نہیں. وہ دوبارہ سوچ لے. صرف ٹیم میں شامل ہونا جنت میں داخلے کی ضمانت نہیں ہے، اپنا انفرادی انڈیویجول ایفرٹ بھی ڈالنا ہے. تو وہ دوبارہ سوچے کہ صرف ٹیم میں شامل ہونا کافی نہیں. اللہ کے ہاں فیصلے اس طرح نہیں ہوتے. وہاں تو ایک ایک فرد کو ٹھوک بجا کر دیکھا جاتا ہے اللہ کی راہ میں کس نے جہاد کیا اور کون ہے جو کسی اور مقصد سے آ کر فوج میں شامل ہو گیا. اللہ تو نیتوں کو بھی جانچ لیتا ہے، عمل کے ساتھ نیتوں کو بھی میچ کرتا ہے. احد کے زخمیوں میں اسیرم نام کا ایک شخص تھا، وہ ملا. صحابہ کو بہت حیرت ہوئی اس کو دیکھ کر. اس کو پہلے جب بھی اسلام کی دعوت دی جاتی تھی وہ قبول نہیں کیا کرتا تھا. زخمی حالت میں میدان احد میں ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی؟ قوم کی حمایت لائی یا اسلام کی رغبت تم کو لے کر آئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اسلام کی رغبت. میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جنگ میں شریک ہوا ہوں. یہ کہہ کر ان کا انتقال ہو گیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا، آپ نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اسیرم نے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کو نماز کا وقت ہی نہ آیا، جنگ چھڑ گئی. ایک وقت کی نماز نہ پڑھی لیکن جنت میں چلے گئے، اس لیے کہ خالص نیت کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا تھا. تو یہ بار بار نیت کا درست کرنا یہ بہت ضروری ہے. آپ بھی ایک طرح کی مجاہدہ ہی ہیں، آپ بھی علم حاصل کر رہی ہیں، علمی جہاد کر رہی ہیں. بار بار اپنی نیت کو درست کرتی جائیں کہ ہم یہاں پر کس لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، یہ یاد رکھیے. انہی زخمیوں میں، احد ہی کے زخمیوں میں قزمان نام کا آدمی ملا. اس اکیلے نے 7 یا 8 مشرکین کو قتل کیا تھا، ایک آدمی نے. جب ملا تو زخموں سے چور تھا. لوگوں کے پوچھنے پر کہنے لگا کہ واللہ میری جنگ تو اپنی قوم کی عزت کے لیے تھی، اگر یہ بات نہ ہوتی میں لڑائی ہی نہ کرتا. جب اس کے زخموں نے بہت شدت اختیار کر لی تو اس نے خود کو مار لیا، یعنی سوسائڈ کر لی، خودکشی کر لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر کیا جاتا آپ فرماتے کہ وہ جہنمی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسلام کے جھنڈے تلے قتال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیا، پھر بھی یہ 2 چیزیں بھی اس کو بچا نہ سکیں، اس لیے کہ اپنی نیت کے اندر خرابی تھی نا. تو اپنی نیت کو بار بار ہمیں انفرادی طور پہ درست کرنا ہے. دیکھیں آپ میری نیت کیسے دیکھ سکتی ہیں، میں آپ کی نیت کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ اگر یہ خیال آ جائے کہ انسٹیٹیوشن ایک ہے اور ایک ریپوٹیشن ہے، اب اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایسا ایسا اسٹینڈرڈ بنانا ہے، اللہ کو نہیں چاہیے. اگر یہ سوچا کہ اللہ کا دین لوگ پڑھنے آ رہے ہیں، اب ان کو صحیح علم دے دینا چاہیے تاکہ یہ فائدہ اٹھائیں، ان کو صحیح علم حاصل ہو اور اللہ کا دین پھر بلند ہو سکے. اب اگر یہ طریقہ اختیار کیا گیا، یہ نیت اختیار کی گئی، الحمدللہ یہ چیز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. تو کوئی پرسنل گلوری، کوئی انسٹیٹیوشن کا نام، کسی ٹیچر کا، کسی استاد کا نام، اس کی خاطر اگر نیک عمل کیا، اللہ کو نہیں چاہیے. کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو. اور جمتے وہی لوگ ہیں، یاد رکھیں. ثابت قدم صرف وہ رہ جاتے ہیں آخر میں جو اللہ کے لیے آئے ہوتے ہیں. جو کسی انسان کی خاطر آئے ہوتے ہیں وہ لوٹ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. آگے فرمایا آیت 143 وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا. اب ہوا یہ تھا کہ جب لوگوں نے بدر کی جنگ کا حال سنا اور جو لوگ بدر کی جنگ میں شامل نہیں تھے ان کے دل میں بہت تمنا ابھری کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں اس طرح اپنی جانیں دیں. بہت شوق پیدا ہوا، بہت انسپریشن ملی ان کو. تو دیکھیں شوق کا اظہار اور چیز ہے،